بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے سلوک سے سامنے والا جانتا ہے کہ ہم اس سے واقعی کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا اخلاص ہمارے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے آپ کو پتہ ہے کہ اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہے، تو ماں باپ جانتے ہیں کہ اولاد میں سب سے زیادہ ان سے کون محبت کرتا ہے، کون ان کے لیے سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ بندہ اپنے رب سے 4 مقامات ہیں جہاں بے انتہا اس کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اور اس کے اخلاص کا پتہ چلتا ہے۔ اور وہ 4 مقامات کیا ہیں، آپ ذرا غور سے سنیں اور اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں جس سے ہم اپنے رب سے واقعی ہم محبت کرتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ظاہر کرنا ہے۔ نمبر 1 ان مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ دن بھر جاگنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد جب بستر پر جاتا ہے، بستر پر جانے کے بعد ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے، جسم کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اور ایسے وقت میں جب انسان بستر پر جاتا ہے تو وہ تھکا ماندہ اور بستر پر جب سونے لگتا ہے تو اپنے محبوب حقیقی اللہ عز و جل کو یاد کرتا ہے اور اسی کے ذکر میں، اسی کی محبت میں اور اسی کے ساتھ اپنے دل میں محبتوں کو لے کر اللہ کا ذکر کے ساتھ میں سوتا ہے۔ اور جب بھی وہ نیند میں بیدار ہوتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان بستر میں سوئے، رات کی کسی کروٹ اس کی آنکھ کھلے تو یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ سے مغفرت کی دعا کرے، اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اور جو مانگے اللہ سے اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اگر کھڑے ہو جائے 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز بندے کی محبت کا اظہار جب بستر میں سوتا ہے، اور دوسری محبت کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ حقیقی طور پر جب کرتا ہے تو وہ ہے جب ہم نماز کے لیے نیند سے بیدار ہوتے ہیں، اور نیند سے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو میرے دل میں آتی ہے وہ اللہ عز و جل کی یاد، کہ اللہ عز و جل نے میرے مرنے کے بعد میں میری روح نکال لیا تھا اور میں بے جان ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میرے اندر روح آئی میں بیدار ہوا اور میں اللہ کا نام لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہوں، اور اللہ عز و جل نے ہماری روح لوٹائی تاکہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ تو اللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب سوتا ہے تو پھر جب صبح نماز کے لیے جاگتا ہے تو شیطان حالت نیند میں اس کے بعد 3 گانٹھ لگاتا ہے۔ پہلی گانٹھ ہے 3 گانٹھیں لگانا۔ گانٹھیں لگانا کسے کہتے ہیں؟ یہ اس طرح سے گانٹھ لگاتا ہے۔ بندہ جب بستر سے بیدار ہوتا ہے تو اس کے بعد الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو ایک گانٹھی کھل جاتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس کی روح ختم ہونے کے بعد، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اللہ تعالیٰ نے دیا، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور جب جا کر وضو بناتا ہے، اور وضو بنانے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جسمانی طہارت اور کلمہ شہادت کے ذریعے روحانی طہارت، توحید کا اقرار کرتا ہے، تو اس کے بعد دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے، دوسری گانٹھ کھل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد جب مسجد کو جاتا ہے اور وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ شیطان تیسری گانٹھ بھی کھل جاتی ہے جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، اور اس کے چہرے پر اللہ کا نور اور اس کے جسم پر اللہ تعالیٰ کا نور، اپنے دل میں اللہ کا نور لے کر مسجد سے باہر نکلتا ہے۔ تو تیسرا مقام جس میں
بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے وہ ہے حالت نماز۔ حالت نماز ایک ایسی چیز ہے، دنیا کے تمام مشغولیتیں، تمام تعلقات سب سے کٹ کر، سب سے ہٹ کر اپنے رب کی بارگاہ میں آتا ہے، اور اپنے رب کی بارگاہ میں جب کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ایمان کا میزان ہے، ایمان کا امتحان ہے، اور وہ حقیقی محبت کا اظہار نماز میں ہوتا ہے، اور اپنے مقام کو، اپنے قربت کو اللہ تعالیٰ سے کیسے محبت کا اظہار کرتا ہے، اخلاص کے ذریعے، اور دل و جان، جسم بھی، دل بھی اللہ کی بارگاہ میں رکھے۔ جیسے اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو نماز میں کھڑے ہو کر ادھر ادھر جو دل بھاگتا ہے اس کو سمیٹنا، اور اس کو ادھر ادھر بھاگنے سے روکنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرمایا کہ دیکھو نماز کا ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، وہ نمازی کو کہتا ہے یاد کرو یاد کرو۔ شیطان اتنا یاد دلاتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے، زبان سے تو الفاظ ادا ہوتے ہیں مگر دل اس کے ساتھ نہیں رہتا ہے، تو اس لیے وہ تمام چیزیں یاد آتی ہیں جو نماز کے اندر، جو نماز کے پہلے ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم نماز میں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دل کے ساتھ، من کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ، ظاہری اور باطنی آداب، سنت نبی کے ساتھ نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون العبد الی ربہ، بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب حالت سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے حکم ملا کہ آپ زیادہ سے زیادہ دعا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سب سے زیادہ قریب ہو تو اس کی دعا کی قبولیت کا بھی امکان ہے۔ تو یہ قربت الہی کا بہت ہی سب سے قریب درجہ ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز کے اندر پوری طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار اپنے اخلاص، اپنی عبادت اور اپنی ایمان کے ساتھ میں کریں، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے۔ آخری چوتھی محبت کا اظہار اپنے محبوب الہی اللہ عز و جل کے ساتھ میں، جب انسان کے ساتھ مشکلات پیش آتی ہیں اور مصائب پیش آتے ہیں، اور اسی طرح سے دکھ، درد اور جتنے بھی آزمائشیں آتی ہیں، ایسے وقت میں دل اپنے محبوب حقیقوں کی یاد کرتا ہے، اور ان مقامات میں اللہ عز و جل سے جو ہماری محبت کا اظہار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں عاجزی، انکساری، خاکساری اور مجبوری پیش کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے جو مصیبت زدہ، تکلیف میں، آزمائش میں، امتحان میں، اللہ کے علاوہ اس کی دعا کو سننے والا؟ تو آدمی ایسے وقت میں اپنی محبت کا اظہار ہائے ہائے واہ واہ نہیں کرنا ہے، بلکہ صبر کے ساتھ میں اللہ کو یاد کرنا، اور اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اور اسی طرح سے بہت ساری دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی مشکل آتی، جب بھی کوئی پریشانی ہوتی، آپ فوراً نماز کے لیے جاتے۔ کیوں؟ نماز استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کہا نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے زندگی کی کامیابی حاصل کرو، اور کامیابی اللہ نے اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کرنے کے لیے علامہ ابن قیم ان 4 مقامات کو بیان فرمایا۔ ایک جب ہم بستر میں جائیں، دوسرا جب ہم بستر سے اٹھیں، تو تیسرا جب نماز میں ہم کھڑے ہوں، اور چوتھا ہے جب حالات ہمارے بگڑ جائیں تو ہمارے لیے ماوا و ملجا، ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ عز و جل کی حقیقی محبت ہماری زندگی میں ہر لمحہ، ہر سانس میں ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ توفیق عطا فرمائے۔ محبت الہی کی، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔